بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والشافع المجرمین المخاطب بطه ویاسین النبی المعید ورسوله المسدد ابی القاسم الصلاة والسلام علی ولیہ ووسیلہ ووزیرہ وامینہ واشرف الإطرته وذريته وباب الحكمته وناطق حجته سيد المسلمين امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق ومغارب سید الوسیحین فاتح باب خیبر قاتل مرحب انتر والد شفیر شبر قال فی شانہ الذروۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین صلوات الصلاة والسلام على طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات آغاز ہے اس رب ذوالجلال کے نام سے کہ جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والا شمار نہیں کر سکتا، اس کا خالق کائنات کے نام سے کہ جس کی خلقت کے آگے روبوٹک سائنس بھی عاجز آ جاتی ہے، اور جب وہ عمل کر لیتا ہے تو کوئی اس کے عمل کو ٹال نہیں سکتا۔ اسی پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ ہماری آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرمائے، صاحب فرش ولا کی توفیقات میں، فرش عزا کی توفیقات میں، جو صاحب خانہ ہیں اور تمام امین جو فرش عزا پہ تشریف فرما ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بعد از دعا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مجلس شہزادی نور کے صدقے میں ہوئی ہے، مجلس قرآنی کوثر کے صدقے میں ہوئی ہے، مجلس اس بیوی کے صدقے میں ہوئی ہے کہ جس کی صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے۔ بانی مجلس کا کام یہ ہے کہ وہ فرش عزا بچھا لے، لیکن جب فرش بچھ جائے نا تو اس کے بانی صاحب خانہ نہیں ہے، بلکہ بانی وہی پیکر نور محمد ہے جو پردہ غیبت میں موجود ہے، اور انہی کو پرسہ دینا ہے۔ بابا سے بڑا سلوات پڑھیں، آگے 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 بابا سے بڑا سلوات پڑھیے، اللہ آگے آگے بابا سے بڑا سلوات پڑھیے۔ تو عزیزان محترم، پروردگار عالم اپنے کلام پاک میں فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ قرآن مجید کا سب سے بظاہر مختصر سورہ، بباطن بہت طویل اور معنویت رکھنے والا سورہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب
کلام پر نظر کی جاتی ہے اور اس کے متن پر نظر کی جاتی ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ بولنے والے نے کن الفاظ کو سلیکٹ کیا ہے۔ جتنا اس کا علم ہوتا ہے اس کی ویسی ہی گفتگو ہوتی ہے، اور جس کا علم لامحدود ہوتا ہے اس کا کلام بھی لامحدود ہوتا ہے۔ تو یوں تو آپ نے بہت سی تقریریں سنی اس سورہ پر، اور میں نے بھی کئی تقریر کی اس سورہ پر، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ذاکر ہو وہ معلومات جو بیان کرتا ہے وہ علماء کلام کے ہوتے ہیں، مراجع کلام کے ہوتے ہیں، اور علماء کلام مراجع کلام کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور جو ہیں پروردگار ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کے درجات روحانی کو بلند فرمائے۔ تو ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ وہ بشر ہیں اور بشر کا کلام پھر بھی محدود ہے، یہ نہیں کہ بشر کا کلام محدود ہی ہے، نہیں، پھر بھی محدود ہونے کے چانسز ہیں، لیکن جب کبریائی گفتگو کرتی ہے، جب پروردگار گفتگو کرتا ہے تو اس کا کلام ہے لامحدود، اس کا علم ہے لامحدود۔ تو جب اس کا کلام لامحدود ہے تو گویا جب بھی آپ مجلس سن کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، اور جب بھی کوئی ذاکر خطیب اس سورہ کے متن پہ نظر کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی اس سورہ کا کوئی حق ادا ہی نہیں ہوا۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ بظاہر بہت مختصر سورہ ہیں، 3 آیات ہیں، بظاہر 3 آیات ہیں، بباطن 3 آیات نہیں ہیں، بباطن تو 4 آیات ہیں، بباطن 4 آیات ہیں، کیونکہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں 114 مرتبہ بظاہر مکرر ہے تو یہ آپ یہ نہیں سمجھیے کہ ایک مرتبہ نازل ہوئی اور اس کو 114 مرتبہ لکھ دیا گیا، نہیں، بلکہ اگر قرآن میں 114 مرتبہ موجود ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ اسی آب و تاب کے ساتھ 114 مرتبہ عرش سے نزول ہوئی ہے، عرش سے نازل ہوئی ہے۔ اور جب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو ترجمہ ایک ہی ملے گا، یہ تو آپ کا اوقوف نظر ہے نا کہ آپ اسے بظاہر مقرر سمجھ رہے ہیں، یہ آپ کا اوقوف نظر ہے۔ جو اللہ جس کی تجلی میں تکرار ممکن نہیں ہے اس کا کلام مقرر کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو بظاہر بہت مختصر ہے، یہ باتیں عرض کر سکتا ہوں اور چاہتا بھی ہوں بہت کچھ، لیکن وقت کیونکہ محدود ہے۔ اگر ہم 3 آیات گنیں تو لفظ بنتے ہیں 10، اگر ہم 4 آیات گنیں تو سورہ کوثر کے لفظ بنتے ہیں 14۔ اب 5 وہ الفاظ ہیں جن کو پورے قرآن میں دوبارہ بظاہر بھی مقرر نہیں کیا گیا، بباطن بھی مقرر نہیں کیا گیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو بھی قرآن گفتگو کرتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایک پیمانہ ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک میزان ہے، کوئی لفظ بغیر سوچے سمجھے تو ہے نہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہے، پروردگار کا کلام ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ کو بظاہر مختصر سورہ نظر آتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بظاہر مختصر ہو لیکن بباطن بہت عمیق ہو، بہت گہری ہو، بہت تہ دری ہو، کیونکہ کبھی کبھی ایک جملے میں بہت معنویت پوشیدہ طور پر سمائی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک جملے کے اندر جملے کو ناپتے ہیں حروف سے، بات کو ناپتے ہیں معنویت سے۔ بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ وقت محدود ہوتا ہے تو وقت ہے محدود، لیکن کم وقت میں بھی بڑی بات کہی جا سکتی ہے اور بڑی بات سوچی جا سکتی ہے۔ بظاہر کیونکہ وقت جو ہے وہ محدود ہے، کیونکہ وقت اس مادی
دنیا کی ایک ڈائمنشن ہے اور کیا ہے، کیونکہ دنیا مادی ہے، وقت محدود ہے، لیکن یہ جو انسان ہے اس کے اندر جو روح ہے وہ ہے لامحدود، اور روح کا جو جوہر لطیف ہے عقل، وہ بھی لامحدود ہے، عقل بھی ایبسٹریکٹ ہے، عقل بھی مجرد ہے، روح بھی مجرد ہے، روح بھی بلند ہے۔ انسان کا جسم البتہ محدود ہے، جسم محدود ہے، وقت محدود ہے، کائنات محدود ہے۔ البتہ یہ بھی بحث بہت سے لوگوں نے کی کہ کائنات محدود نہیں ہے اور کائنات لامحدود ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ دن بہ دن ریسرچ سینٹرز کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے، اور ناسا جیسے جتنے بھی اسپیس کے متعلق ریسرچ سینٹرز ہیں وہ اپنی اسٹڈیز دے رہے ہیں دن بہ دن، اور تھیوریز آ رہی ہیں، اور ٹیلیسکوپس منصف کی جاتی ہیں، کس لیے؟ تاکہ کائنات کی حد پتہ لگائی جا سکے، اور دن بہ دن ٹیلیسکوپس ایجاد ہو رہی ہیں تاکہ کائنات کی حد کا پتہ لگایا جا سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جتنی انسان کی قوت بینائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اتنا ہی کائنات کی قوت پہنائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جتنا انسان ایجاد کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ کائنات کی حد معلوم ہو، کیوریوسٹی ہے نا انسان کے اندر، اتنا ہی کائنات کی پہنائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن البتہ اس کے باوجود بھی یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ کائنات کیونکہ مادی ہے اور مادیت کی ایک حد ہوتی ہے، تو کائنات لامحدود نہیں ہے، اس کی ایک حد مقرر ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو تم کائنات کو دیکھ رہے ہو نا، کہ کائنات لامحدود ہے، یہ کائنات لامحدود نہیں ہے بلکہ کائنات محدود ہے، اور اے انسان تیرے اندر جو تیری روح ہے وہ ہے لامحدود، تیری عقل ہے لامحدود۔ یعنی جتنا بڑا جہان یہ نظر آ رہا ہے، اس سے بڑا عالم اکبر انسان کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے کہ انسان کے اندر کیا پوشیدہ ہے، اور انسان اپنے مقصد کو کیسے دریافت کر سکتا ہے۔ تو بظاہر کائنات بھی محدود ہے لیکن انسان لامحدود ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بات بظاہر چھوٹی ہوتی ہے اور باطن بہت عمیق ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان خود مجرد ہے، خود نور، انسان کی روح مجرد ہے، انسان کی روح نوری ہے، انسان کی روح ایبسٹریکٹ ہے۔ بظاہر میٹرز کی پراپرٹیز انسان کی روح میں نہیں ہے، میٹر کی پراپرٹی انسان کے اندر نہیں ہے، انسان کی روح کے اندر میٹر کی پراپرٹی نہیں ہے، انسان کی روح مجرد ہے۔ اگر انسان اپنے مقصد کو دریافت کر لے اور اپنے وقت کے ایمان کی معرفت کو حاصل کر لے، تو گویا ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کا جسم مادی ہوتا ہے لیکن مادیت سے نوریت کی طرف آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انسان کے اندر جو ہے وہ میٹر کی پراپرٹیز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت کے اندر، کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے، اور صاحب علم جو بیٹھا ہوا ہے، کہ انسان کا ویٹ ہوتا ہے اور میٹر کی پراپرٹی یہ ہے کہ ویٹ رکھے۔ تو آپ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، دیکھیے ویٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی کا ہوتا ہے، آپ کا نہیں ہوتا۔ آپ کا ویٹ اور ہے، آپ کی باڈی کا ویٹ اور ہے۔ آپ کا ویٹ کیا ہے؟ آپ کا ویٹ آپ کے نالج سے ہے، آپ کے علم سے ہے، آپ کی صفات سے ہے، آپ کی شجاعت سے ہے، آپ کی سخاوت سے ہے، آپ کے ایمان سے ہے، آپ کے عمل سے ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج تک دنیا نے اتنی ترقی کی، لیکن آج تک کوئی ایسی کسوٹی، کوئی ایسا پیمانہ نہیں آ سکا جو انسان کی نالج کو توڑ سکے، کہ جناب آپ کے پاس کتنے گرام نالج ہے، یا آپ کے پاس کتنے گرام شجاعت ہے، یا آپ کے پاس کتنے گرام علم ہے، یا کتنے گرام ایمان ہے۔ کون بتا سکتا ہے؟ کتنے گرام سچائی ہے، صداقت ہے، کون بتا سکتا ہے؟
बावजूद भी ना सिफात इंसानियत को तोड़ सकती है और ना किसी का इल्म बता सकती है कसौटी पे रखकर। ये आपकी दुनिया है, इतनी तरक्की करने के बाद भी सिफात इंसानियत की कोई कसौटी कायम नहीं कर सकती, ना बनी है ना बना सकती है। लेकिन वो अल्लाह जो हर कायनात की मुजर्रद शय का खालिक है और गैर मुजर्रद शय का खालिक है, उसने कसौटी बनाई भी है और वो बना सकता भी है। ईमान की कसौटी। कसौटी ना बनाई है ना बना सकता है कोई इंसान, लेकिन हक सुब्हानहू व तआला ने, अल्लाह ने बनाई है। सिर्फ पॉसिबिलिटी की बहस नहीं है कि बना सकता है, बनाकर दिखाई है। और अब जब ज़ियारत जामिया में जनाब ज़हरा को सलाम करते हैं, आइम मासूमीन को सलाम करते हैं, तो फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम या मवाज़िन अमाल, सलाम हो आप पर कि आपके जरिए से अमाल की तराजू बरकरार है। सलाम हो आप पर कि आप अमाल के तराजू हैं। वही ईमान को तोड़ सकता है ना कि जिसके पास पहले कुल्ले ईमान मौजूद हो, जिसके पास कुल्ले कुफ्र हो, वो कहीं पर नहीं जा सकता। लेकिन जो कुल्ले ईमान रखता है वो खुदा तक अली के जरिए से पहुंच जाया किया करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तशरीफ फरमा है वजूद इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद ऑन रिजी साहब भी तशरीफ फरमा है, मौलाना सादिक साहब भी तशरीफ फरमा है और सब साहिब इल्म मार्फत हैं। बुजुर्गों की सामने ये मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ अर्ज करके, लेकिन बहरहाल क्योंकि ये मजलिस फातिमा ज़हरा है, ये वो मजलिस है कि जिसके जरिए से इंसान खुदा तक पहुंचता है। फलसफे की रोशनी में भी, साइंस की रोशनी में भी और कुरान की रोशनी में भी। और फरमाया तो आईने मासूमी जो है वो मीज़ान आमाल है। अगर जनाबे ज़हरा की जात मौजूद ना हो तो कौन है जो सखावत इंसानियत की मीज़ान बन सके? ये ज़हरा ही तो है कि जिसके दर से आसमां वाले भी रोटियां ले जाया किया करते हैं, यानी अर्श वाले भी इस पाते हैं और फर्श वाले भी इस पाते हैं। आयतुल्लाह इस्मा खामनाई रहमतुल्लाह मौसा फरमाते हैं कि मैं पूरे साल भर का रिस्क जनाब फातिमा ज़हरा की मजलिस में शिरकत करके अल्लाह से हासिल किया करता हूं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कौन है जो अमाल की मिजान बन सके? फकत मोहम्मद वाले मोहम्मद के। लिहाजा मैं ये अर्ज कर रहा था कि कम वक्त में भी बड़ी बात सोची जा सकती है और की जा सकती है, और छोटे जुमले में भी बड़ी बात कही जा सकती है। परवरदिगार आलम ने यूं तो पूरा कुरान मजीद नाजिल फरमाया, और जहां से भी तिलावत करें कुरान का मिजाज ये है कि वहीं से मोहम्मद वाले मोहम्मद तक बात मुर्तबित हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो आपको सूरह कौसर नजर आ रहा है, सूरह कौसर बज़ाहिर बहुत मुख्तसर है, लेकिन अब जुमला सुनते जाइए। कुरान की सबसे तवील सूरह सूरह बकरा, सबसे मुख्तसर सूरह सूरह कौसर। अलबत्ता ये भी तफसीर मिजान में मेंशन है कि सूरह बकरा का एक नाम सूरह ज़हरा है और सूरह कौसर का भी एक नाम सूरह ज़हरा है। यानी जिस तरह परवरदिगार चादर में
جب پنجتن آ جائیں تو پروردگار عرش پر فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کرواتا ہے اور فاطمہ کو مرکزیت عطا فرماتا ہے. اسی طریقے سے پروردگار نے قرآن میں بھی فاطمہ کو مرکزیت عطا کی. یعنی طویل سورہ بھی فاطمہ کے نام سے ہے, مختصر سورہ بھی فاطمہ کے نام سے. اس کے باوجود بھی ایک جملہ سنتے جائیے, جو بات پروردگار سورہ بقرہ میں نہ کہہ سکا, حد یہ ہے کہ مختصر 3 آیات میں پروردگار عالم نے وہ بات اپنے حبیب سے کہہ دی. اے حبیب, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے, صلوات میں محمد والے محمد. مختصر سورہ ہے لیکن معنویت بہت ہے. اے حبیب انا اعطینا کل کوثر, اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کمال یہ ہے کہ فرماتا ہے انا, ہم نے عطا کیا. ہمیں قرآن کے درجے ہیں, مراتب ہیں, اور میں اپنے بچوں سے اور نوجوانوں سے یہ بات چاہوں گا کہ وہ اپنے ذہن میں محفوظ کریں, کیونکہ اب یونیورسٹیز کے اندر ایسی بحثوں کو چھیڑا جاتا ہے تاکہ انسان خدا کا انکار کرے, لیبرلزم اور ایتھیزم کی طرف آ جائے, خدا کا انکار کرنے لگ جائے. لہٰذا یہ سوالات پیدا کیے جاتے ہیں, انسان کے ذہن میں شک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ پروردگار نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے عطا کیا, یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ انی, میں نے عطا کیا. فرمائے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو کہیں پہ کہتا ہے انی اور کہیں پہ کہتا ہے انا, یہ بھی تو راز ہے نا. اب یہ تو بچے بھی جانتے ہیں کہ میں منبر پر ہوں اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں اور ہم کا فرق تو بچے بھی جانتے ہیں. جو فرما دیا, لیکن پروردگار نے قرآن میں کہیں پر کہا انا اور کہیں پر کہا انی, کہیں پر جمع کا صیغہ ہے, کہیں پر واحد یعنی احد کا صیغہ ہے. اس کے باوجود بھی ذات لم یلد احد ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. جیسے فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسان, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا. انا خلقنا, جب نہ آئے تو یعنی جمع کا صیغہ ہے, جب دو آئے تو یعنی احد واحد کا صیغہ ہے. انا خلقناکم, انسانیت کی خلقت پہ توجہ رکھے گا. انسان کی خلقت میں ہی دونوں صیغوں کا استعمال کیا, خلقنا کو بھی کیا, خلقتوں کو بھی کیا, اور دونوں آیتیں نوجوانوں کی ذہنوں میں بھی ہیں. میں بس عرض کر رہا ہوں, انا خلقناکم, ہم نے خلق کیا, من ذکر و انثی, تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے, وجعلناکم شعوبا و قبائل, ہم نے تمہیں تقسیم کیا قبیلوں میں, مختلف زبانوں میں, مختلف زبان بولنے والوں میں. تو ہم نے کیا, ہم نے خلق کیا, ہم نے تقسیم کیا. اور اب فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے تمہیں خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے. جو فرمایا آپ نے, وہاں ہے خلقنا اور یہاں ہے خلق تو, یعنی ہم نے خلق کیا اور یہاں کہتا ہے میں نے خلق کیا. تو یہ راز کیا ہے, یہ میں اور ہم کیا ہے, کہاں جہاں پر ناز بتاتا ہے وہاں کہتا ہے ہم نے خلق کیا, اور جہاں پر عبادت کی منزل ہے وہاں کہا میں نے خلق کیا. اگر کہہ دے ہم نے خلق کیا ہماری عبادت کرو تو نہ جانے کتنوں کی عبادت ہوگی. لیکن کیونکہ خدا احد ہے, وہ معبود لائق حمد و ثنا ہے, وہ لائق عبادت ہے, وہ لائق ذکر ہے, وہ لائق تسبیح ہے. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کی تسبیح کی جائے, اس کے علاوہ کوئی لائق حمد و ثنا نہیں, کوئی نہیں جس کے سامنے سر کو جھکایا جائے. وہ معبود احد ہے. جب عبادت کی منزل ہے تو کہہ رہا ہے خلق کو, جب ناز بتانا ہے تو کہا خلقنا, ہم نے خلق کیا. توجہ, انا انزلنا من السماء ماء, میں نے پانی کو آسمان سے نازل کیا. دیکھیے یہ بہت اہم بحث ہے, علماء کرام بھی تشریف فرما ہے, صاحب علم کا مجمع ہے, کہ کہیں کہتا ہے میں اور کہیں کہتا ہے ہم. تو پوری دنیا کے مفسرین نے جواب دیا کہ جہاں پر ناز کرنا ہو,
جہاں پوری انسانیت کو چیلنج کرنا ہو کہ تم کر کے دکھاؤ، تو وہاں کہتا ہے ہم. توجہ فرمایا آپ نے. فرمایا ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، تم روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس جیسی ایک سورہ بنا سکتے ہو تو بناؤ. تو جہاں چیلنج ہے وہاں کہے گا ہم نے. اور اب فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَالْکَوْثَرَ. اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. یعنی خدا کی صفات کو دیکھو اور پھر فاطمۃ الزہرا کو دیکھو. صلوات پہ محمد و آل محمد. بہت سی بحثیں اور بھی ہو سکتی ہیں کہ صفت کیوں نہیں استعمال کی. جیسے انی کی بحث ہے، ایسے صفت کی بھی ہے کہ رحمان کیوں نہیں کہا، یا رحیم کیوں نہیں کہا، یا وہاب کیوں نہیں کہا، وہاب نے عطا کی نہیں، بلکہ ذات سے مخاطب کر رہا ہے کہ پہلے صفات کو دیکھو پھر عطا کو دیکھو. پہلے صفات کا مطالعہ کرو پھر عطا کو دیکھو. یا یوں کہوں کہ پہلے دیکھ کے محمد والے محمد کو دیکھتے جاؤ اور خدا کی صفات کا اندازہ کرتے جاؤ. یہ مظہر خدا ہے. صلوات پہ فاطمۃ الزہرا کی ذات پر. ہم نے عطا کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صادق آل محمد کہ کوثر جو ہے وہ ہماری جدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا کے القاب قرآنی میں سے ایک لقب ہے. کوثر شاعر نے کیا خوب کہا ہے، توجہ رکھیے گا، سمجھ اور سن لیں. شاعر نے کہا ہے عرش سے اتری فاطمہ بن کر، عرش سے اتری فاطمہ بن کر چوم رہے تھے پیار سے سرور. عرش سے بھی آواز خدا نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ عطا کرنے کا انداز بتا رہا ہے کہ کچھ ایسا خاص عطا کیا ہے، ایسا خاص عطا کیا ہے کہ عطا کرنے والے کو خود اپنی عطا پر بھی ناز ہے. ہم نے عطا کیا. اب یہاں پہ رک کے ایک بات عرض کروں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَا عربی میں ایک ہے عطا اور ایک ہے عطا. یہ دو لفظ ہیں، اس سے آشنائی ہو جائے میرے نوجوان بزرگ تو صاحب علم معرفت ہے. عطا یعنی جتنا حق ہو اتنا پانا، عطا حق سے زیادہ پانا. عطا جتنی مزدوری اتنا پانا، عطا مزدوری سے زیادہ پانا. اب مثال عرض کر دوں کہ میں نے ایک دیوار بنانی ہے، مزدور کو لے کے آیا، میں نے کہا دیوار بنا دیں، کتنی مزدوری ہے؟ کہا جناب 1000 روپے ہے. ٹھیک ہے، کام ہو گیا، میں نے 1000 روپے کام دے کر 1000 دے دیے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے عطا، یعنی جتنا حق تھا اتنا دیا. لیکن اگر مجھے کام بہت پسند آیا تو میں کیا کروں گا؟ میں نے دیکھا کام، تعریف کی اور 1000 روپے کے ساتھ 100 دے دیے. تو یہ عطا نہیں ہے، یہ ہے عطا، یعنی جتنی مزدوری ہے اس سے زیادہ دینا. پیغمبر کو اللہ نے جتنی بھی چیزیں عطا فرمائی اگر ان کو شمار کیا جائے تو حدیث قدسی کی بحث چھڑ جائے گی. قبلہ مولانا اور نزی صاحب نے اس بحث کو بہترین انداز سے لوگوں تک پہنچایا تھا. اب پروردگار ان کو سلامت رکھے. ممکن نہیں ہے کہ انسان صلوات پہ محمد
حدیث قدسی کو ذکر کرنا پڑے گا. بہرحال نبوت اللہ نے دی, رسالت اللہ نے عطا کی, نبوت دی, رسالت دی, امامت دی, ولایت دی اور قرآن عطا کیا اور معراج عطا کی, معراج پر بلایا. لیکن یہ جتنی بھی نعمتیں بظاہر نظر آ رہی ہیں نا, یہ سب ہے عطا. یعنی نبی کا حق تھا کہ نبی بنتے, رسول کا حق تھا کہ رسول بنتے, محمد کا حق تھا کہ قرآن پاتے, محمد کا حق تھا کہ معراج پاتے. لیکن جب زہرا عطا کیا تو فرمایا یا زہرا, اے یا رسول خدا, یہ جو ہم عطا کر رہے ہیں یہ آپ کا حق نہیں ہے, یہ حق سے زیادہ بڑھ کر عطا کر رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, جب نبوت دی تو یہ نہیں کہا کہ آج نماز پڑھو. البتہ پیغمبر کی عبادت اتنی ہے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ پیغمبر کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے اور سجدے اتنے کرتے ہیں کہ سر خم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب نبوت دی تو یہ نہیں کہا کہ سجدہ کرو, جب رسالت دی تو یہ نہیں کہا سجدہ کرو. اور اگر پیغمبر عبادت کریں تو کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے پیغمبر کچھ آرام بھی کر لیا کریں, ساری رات عبادت نہ کریں, سجدوں کو کم کر دیں, عبادت کو کم کر دیں. کیوں؟ کیونکہ اتنی عبادت کرتے ہیں. لیکن جب زہرا عطا کی تو فرمایا یہ ایسی نعمت ہے فصلی لربک وانحر, اے حبیب نماز بھی پڑھو, قربانی بھی دو. صلوات پہ محمد و آل محمد. زہرا کی محبت وہ ہے, زہرا اس نعمت کو کہتے ہیں کہ جو رسول پر آئے تو بھی عبادتیں بڑھ جاتی ہیں, تو بھی سجدے بڑھ جاتے ہیں, تو بھی نمازیں بڑھ جاتی ہیں. یہ کیسا چاہنے والا ہے کہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن عبادت نہیں بڑھ رہی. تو یعنی کیا ہے؟ یہ نام نہاد ہے, یہ محبت نہیں ہے. اگر محبت ہو, اگر ولایت ہو, اگر سچی محبت ہو تو عبادتوں میں اضافہ ہو جائے گا, نماز میں اضافہ ہو جائے گا, ذکر میں اضافہ ہو جائے گا, تسبیح میں اضافہ ہو جائے گا, تسبیح فاطمہ الزہرا میں اضافہ ہو جائے گا. بعض علماء جب رات میں سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں نا بستر پہ سونے کے لیے, تو ان کی ذہن میں خیال آتا ہے کچھ اور بھی خدا کی عبادت کی جائے, تو کہتے ہیں کس طرح عبادت کریں. تو ان کے ذہن میں آئے معصومین کا وہ قول آ جاتا ہے کہ نماز کے بعد جو عبادت ذکر سب سے قبول ہوتا ہے وہ تسبیح فاطمہ الزہرا. بعض علماء سورہ توحید کی تلاوت کر کے فاطمہ الزہرا کی تسبیح کی تلاوت کرتے ہیں. اس سے بہتر ہے, حمد نہیں ہے خدا کی. ہمیں بھی یہ کرنا ہے کہ تسبیح زہرا کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا ہے, اس کے ذکر کو درک کرنا ہے, اس کی معرفت کو درک کرنا ہے. بس عزیزو, آج بہت کچھ کرنا تھا لیکن کیونکہ وقت ہے محدود. جناب زہرا اور علی ان کو اتنی فضیلتیں حاصل ہیں کہ آمد سے پہلے, ولادت سے پہلے خدا نے اہتمام کیا. سب معلوم ہے, ایک کے لیے معراج پر بلایا اور ایک کے لیے کعبے کو سجایا. اور جناب علی و زہرا وہ ہیں کہ جو اس جہان فانی میں آنے سے پہلے اپنی والدہ سے گفتگو کیا کرتے تھے. جناب زہرا بھی اپنی والدہ سے گفتگو کرتی تھی اور مولا کائنات بھی اپنی والدہ سے اس دنیا میں. بہت سی فضیلتیں ایک جیسی ہیں. ہم کف ہیں جناب علی مولا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل بھی ایک جیسے ہیں اور مسائل بھی ایک جیسے ہیں.
دونوں کو مسجد میں ہی تو شہید کیا گیا ہے. آپ غور تو کریں. ایک کو حالت سجدہ میں سر پر ضرب مار کر شہید کیا ہے اور زہرا کو مسجد میں 4 گھنٹے کھڑا کر کے شہید کیا گیا. 4 گھنٹے زہرا دربار میں کھڑی رہی. 4 گھنٹے. آزادارو دل کھول کے آنسو بہانا. کیا اس تاریکی میں تمہیں فاطمہ کی شکستہ تربت یاد نہیں آ رہی جس پر کوئی چراغ جلانے والا بھی موجود نہیں ہے؟ یا صاحب الزمان ادرکنی اے امام زمانہ ہم سے پرسہ قبول کیجئے. سارا مدینہ شہر روشنیوں سے منور ہے لیکن تربت زہرا پر کوئی چراغ جلانے والا بھی موجود نہیں. سلام ہو زہرا آپ کی غربت پر کہ آپ کی تربت بھی شکستہ ہے, آپ کا پہلو بھی شکستہ ہے. اگر 4 گھنٹے زہرا دربار میں کھڑی رہی. میں کس طرح سے کہوں, بیوی فرماتی ہیں, خود فرماتی ہیں, بہت تکلیف یہ تھا جس دربار میں نبی مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اس دربار میں سب کرسیوں میں بیٹھے تھے اور میں کھڑی ہوئی تھی. بیوی فرماتی ہے مجھے یہ بات کھا گئی کہ مجھے جھٹلایا گیا. کہا فاطمہ آپ صحیح نہیں کہہ رہی. اور بیوی کہتی ہے فقط میری توہین نہیں کی گئی بلکہ حد یہ ہے اور ہم یہ ہے کہ علی کی بھی توہین کی گئی. علی اور ام ایمن کی گواہیوں کو جھٹلا دیا گیا. اور جب بیوی ترکہ مانگنے لگی تو کہا ثبوت لاؤ. ایک مرتبہ راوی بیان کرتا ہے زہرا نے اپنے بابا کی تحریر کو پیش کیا. اگر سنو گے دل تھام کے جملہ سننا. زہرا نے تحریر کو پیش کیا, لئی نے تحریر کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کر خاک پر ڈال دیا. آپ کی ماں ہے نا فاطمہ, آپ کی ماں ساری, آپ کی ماں کافی دیر تک ٹکڑوں کو چنتی رہی, آنسو کو بہاتی رہی. ایک ذاکر تھے, ایک عالم تھے, جب وہ روایت کرتے تھے پہلے ایک جیب سے ٹکڑا نکالتے تھے کاغذ کا, اس کو پھاڑتے تھے, پھینکتے تھے, ممبر سے اترتے تھے اور اسے چنتے تھے, پھر ممبر پہ آتے تھے اور بیٹھ کے کہتے تھے بتاؤ لوگوں کتنی دیر لگی. لوگ کہتے تھے چند لمحے. کہا جسے تم چند لمحے کہہ رہے ہو نا اتنی دیر میں زہرا ضعیف ہو گئی, کمر جھک گئی, سر کے بال سفید ہو گئے. خدا کوئی محمد کے آواز بلند ہے, خدا آپ کی ہر جائز حاجت کو روا فرمائے. زہرا دربار سے آئی ہے نا, سارے رات سے آنسو بہاتی رہی, سارے رات سے روتی رہی, سارے رات سے روتی رہی, لیکن آنسو رواں ہیں, آواز نہیں ہے. اپنے درد کو, اپنے غم کو علی سے چھپایا ہوا ہے. جب حسن کہتے ہیں نا, کہتی ہے اے بیٹا حسن صبر کرو, ابھی کوئی مصیبت کی گھڑی نہیں آئی ہے, ابھی تمہاری ماں موجود ہے, تمہارے بابا موجود ہے, اے بیٹا صبر کرو, چپ ہو جاؤ, آنسو نہ بہاؤ, نہ گریہ کرو. جملہ سننا. جیسے ہی زہرا گھر پہنچی, جو سارے راستے خاموش تھی, گھر کا دروازہ کھولا, جیسے ہی صحن میں آئی, مصلی دیکھا, مصلی پہ زینب کو دیکھا. زہرا برداشت نہ کر سکی, پرویز زینب کو لپٹ گئی, ماتھے میں بیسا دیا, ایک مرتبہ آواز بولنے لگی, حسن آگے بڑھے, اما سارے راستے آپ مجھے خاموش کراتی رہی, اب کیا بات ہے؟ زینب کو دیکھ کر آپ سے رہا نہ گیا. آزادارو ایک مرتبہ زہرا فرماتی ہے اے بیٹا حسن میں اپنی مصیبت کو نہیں رو رہی, میں زینب کی مظلومیت کو رو رہی ہوں. ارے جب میں دربار میں گئی, میرے سر پر چادر تھی, میرے ساتھ علی موجود تھے, حسن موجود تھے, لیکن سلام ہو زینب پر کہ جب دربار میں جائے گی سر پر چادر نہیں ہوگی, ہاتھوں میں اثر ہوگی, ظالم پشت پر تازیہ آنے مارے گا. امام زمانہ کو پرسہ دی. امام زمانہ فرماتی ہے سلام ہو اس زینب پر کہ جو سکینہ کی ڈھارس اور ڈھال بن بن کر اپنی پشت پر تازیہ دکھاتی رہی. خدا کو جزا کا لگے یہی حق ہے, یہی حق ہے. نہ جانے کس کے پہلو میں امام زمانہ تشریف فرما ہے. پرسہ دیکھیے امام زمانہ کو,
आज़ाद रावी बयान करता है, इमाम हसन जब भी मस्जिद से निकलते हैं दूर वाला रास्ता मुंतखब करते हैं, करीब वाले रास्ते से नहीं जाते। चाहने वाले ने पूछा, मौला क्या बात है कि आप करीब के रास्ते से नहीं जाते? आज़ाद दिल थाम के सुनना और महसूस करना, बेटों को माँ से बहुत मोहब्बत होती है। क्या बात है मौला, आप दूर वाले रास्ते से जानते हैं? फरमाया आंखों में आंसू आए, फरमाया मैं जानता हूँ ये करीब रास्ता है, लेकिन इस गली में वो शख्स रहता है कि जो दरवाजे पर आग लेकर आया था। जब भी नहीं उस पर नजर जाती है, मेरी माँ का पहलू पे हाथ रखा हुआ याद आ जाता है। खुदा कोई बंदा इस्माइल में आले मोहम्मद के यही हक आवाज़ें बुलंद है, मजलिस की रूहानी बताई है, इन्होंने ज़माना इसी मजलिस से आए हुए हैं। अज़ादारो अज़ादारी बयान करता है, इमाम हसन फरमाते हैं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी माँ पर मेरे सामने दरवाजे को गिराया गया। पूरी मस्जिद आई थी, पूरी मस्जिद चारों तरफ से घर को घेर लिया, बाकी बाकी की सदाएं बुलंद है, अली को बाहर निकाल लो वरना हम घर को आग लगा देंगे, अली को बाहर निकालो, बड़े चाहते हैं। ज़हरा दरवाजे पे आई, कहा खबरदार, ज़हरा के होते हुए उसके इमाम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। ज़हरा मौजूद है, क्या उस घर को आग लगाओगे जिस घर में तुम्हारे नबी की बेटी हो? कहा कोई भी हो, आज हम घर को आग लगा देंगे। अज़ाल जुमला सुनना, अदिल खोल के आंसू बहाना। एक मरतबा लकड़ियां जमा की गई दरवाजे के आगे और आग लगाई गई, आग लगाई गई, धुआं उठने लगा। आग लगाने के बाद दरवाजे को धक्का दिया गया, इतना धक्का दिया गया कि मादर हसन दर दीवार के दरमियान पिसकर रह गई और एक लाइन आगे बढ़ा, दरअसल लात मारी, चलता हुआ दरवाजा फातिमा ज़हरा पे गिरा। अरे बेटा खड़ा हुआ देख रहा था, बेटे के सामने मां का दरवाजा आया। अगर सुनोगे ना, 40 का तारीख बताती है, दरवाजे पाँव रख रख के घर में दाखिल होती रही और आपकी माँ है ना फातिमा सदाब की, आवाज आती रही, इलाही की फिजा फिजा जाता, मेरा बच्चा मारा गया, फिजा मेरा पहलू शिकस्ता। आयतुल्लाह कश्मीरी कहते हैं एक कील थी दरवाजे में, जब लकड़ी जली कील गर्म हुई और पहलू ज़हरा में दाखिल हुई और ज़हरा का पहलू शिकस्ता हुआ। खुदा कोई बंदा सिवाय गमे आले मोहम्मद के। लेकिन अज़ादारो, जब ज़हरा के दर्द में इफ़ाक़ा हुआ है ना, जब शिद्दत तकलीफ में कमी आई है, तो ये सवाल नहीं किया ऐ फिज़ा मेरा बच्चा शहीद हो गया, मेरा मौसी शहीद हो गया, मेरा पहलू शिकस्त हो गया। सबसे पहले पूछा सलाम शहीदाए दिपाए विलायत ज़हरा पर, ऐ फिज़ा अबुल हसन कहाँ है? कहा बीबी वो अली को बाहर लेकर जा रहे हैं। अब जो मंजर है ना, जरा सा महसूस कीजिएगा, अपने आज़ाद को लेकर जाइएगा। आप देख सकते हैं अपने वक्त के इमाम के साथ ये सलूक जो ज़हरा ने देखा। क्या देखा? ज़हरा ने ड्यूटी से बाहर कदम रखा और क्या देखा कि एक तरफ से अबा को हसन थामे हुए हैं, एक तरफ से अबा को हुसैन थामे हुए हैं और अली के गले में रस्सी डालकर लाइन आगे की तरफ खींचते हैं। ज़हरा आगे बढ़ी, बढ़कर मौलाए कायनात को कमर में बंधे हुए पट्टे से थाम लिया। अज़ाद सुनोगे ना, अज़ाद लाइन आगे की तरफ खींचते थे, ज़हरा थामे हुए थी, ज़हरा के पांव खाक पर खत बनाते हुए जा रहे थे। ऐसे में अज़ाद दिल थाम के सुनना, बेटों ने देखा, बेटों के सामने एक ताज़ियाना बोल हुआ, ताज़ियाना ज़हरा के बाजू पे लगा, अरे हाथ छूट गया, एक निशान ता क़यामत तक ज़हरा के बाजू पे बेबस। खुदा कोई बंदा इस्लाम में आले मोहम्मद के भूल गए मेरी रिवायत, ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे को रोती है। आज की रात शब-ए आशूर से कम नहीं है अज़ादारो, सुनो क्या अज़ादारो, आज की रात शब-ए आशूर से कम नहीं है। शब-ए आशूर हुसैन सकीना को अपने सीने पे सुलाते हैं ना और कहते हैं ए बेटी कल इसके बाबा का सीना मयस्सर नहीं होगा, बेटी कल यतीम हो जाओगी, बेटी कल मुंह पे तमाचे लगाए जाएंगे, बेटी गोशवारे छीने जाएंगे। और आज ज़हरा ने हसन को अपने हाथों से कुर्ता पहनाया, हुसैन को अपने हाथों से कुर्ता पहनाया, असर पर नन्ना सा मामा बांधा, कभी हसन के मुंह को चूमती है, कभी हुसैन के गले को चूमती है, अरे कभी ज़ैनब के शानों को चूमती है।
اندازہ ڈالو یہی شب ہے، اور ایسی شب کے وقت ایک مرتبہ راوی بیان کرتا ہے کہ مولا کائنات نے وصیت کے تحت غسل کا اہتمام کیا، کفن کا اہتمام کیا، کہ حوالہ کھول کر رکھ دیا گیا۔ آزادارو شب ہے نا، تاریخی ہے، محسوس کرنا، دل کھول کے آنسو بہانا، آپ کی ماں ہے نا، سادات کی ماں ہے نا، پاپا کو جانا۔ آزادارو شب نے غسل کا اہتمام کیا، اور غسل دیتے دیتے راوی بیان کرتا ہے ایک مرتبہ کبھی کہتے ہیں اے حسن بیٹا آنسو مت بہاؤ، خاموش ہو جاؤ، اے حسین آنسو مت بہاؤ، خاموش ہو جاؤ، اے زینب صبر کرو۔ جو علی سب کو تسلی دے رہے تھے وہ علی ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے نہ جانے کیا ہوا، سر کو دیوار پہ مارا، فضا داخل ہوئی، یا علی کیا بات ہے، کہا زہرا نے مجھ سے چھپایا، اے زہرا کی ساری وصیاں ٹوٹ گئی، زہرا نے مجھے نہیں بتایا۔ آزادارو خدا نواز و برحمت نازل فرمائے، خدا گریے کو قبول فرمائے، پروردگار مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، ممتاز قاضی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، امام زمانہ کے ضوء میں تاجیل فرمائے، امام زمانہ کے لشکر میں شامل فرمائے، آیت اللہ سستانی خامنہ صاحب کی حفاظت فرمائے، فلسطین کو آزادی عطا فرمائے، ماتم زہرا، ماتم زہرا، ماتم الہی قبر سے ہے فاطمہ